معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک ضعیفہ کا واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں، جو بہترین، دلچسپ اور عبرت آمیز واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ تیز ہوا چلی اور اس ہوا کی وجہ سے اس ضعیفہ کا سارا آٹا ہوا میں اڑ گیا۔ آخر کار وہ اپنی مجبوری، اپنی پریشانی کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ہوا سے پوچھا کہ اے ہوا، بتاؤ تو نے اس ضعیفہ کا آٹا کیوں اڑایا؟ تو ہوا نے کہا، آپ مجھ سے مت سوال کیجئے، آپ ہوا کے فرشتوں سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کے فرشتے سے سوال کیا کہ فرشتے، تو نے یہ آٹا کیوں اڑایا؟ فرشتے نے کہا کہ آپ رب قدیر سے پوچھیں، انہیں رب کا حکم تھا۔ آخر کار داؤد علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کیا، رب قدیر، یہ ضعیفہ شکایت لے کر آئی ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو رب قدیر نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی حکم یا کوئی بھی کام عبث بیکار نہیں ہوتا ہے، ہر کام کے بعد اس کا فائدہ اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ ایک کشتی تھی جس پر چند تاجر سفر کر رہے تھے، جس پر بہت زیادہ مال و دولت اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک چوہے نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا اور وہ کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ تو ان لوگوں نے دل میں خیال کیا کہ میں کچھ مال اس کا صدقہ کر دوں گا۔ آخر کار میں نے حکم دیا ہوا کو، تو وہ آٹا اس کشتی تک ہوا کے ذریعے پہنچا۔ تو ان لوگوں نے یہ ہوا جو کشتی میں سوراخ تھا، اس آٹے کی وجہ سے اسے بند کر لیا۔ آخر کار داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ کچھ دیر میں وہ کشتی سوار تاجر یہاں پر آ جائیں گے، تم ان کی مال کا تیسرا حصہ اس ضعیفہ کو دے دینا تاکہ وہ عمر بھر بآسانی اپنے وقت کو گزار سکے۔ تو میرے دوستو، کبھی کبھی وقتی طور پر کسی کام میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نقصان ہوا، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نوازتا ہے، اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی چیز کے ملنے پر اتنا بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر آ جائے، یا پھر کسی چیز کے دور ہو جانے سے، ختم ہو جانے سے اتنا مایوس نہیں ہو جانا چاہیے میرے دوستوں ہم رب سے مایوس ہو جائیں، بلکہ ہمیں تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رب قدیر نے فرما دیا کہ تم نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ تو ہمیں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے خوشی ملے یا غم، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔